نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، آج آپ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی اہم میسج لے کے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ درود پاک کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑی اور عظیم المرتبت شخصیت کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تک اللہ رب العزت نے نہ کسی نبی پر، نہ کسی رسول پر، نہ کسی پیغمبر پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دل میں رکھ کر درود پاک پڑھے۔ اس لیے درود پاک پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ ادب اور احترام سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ لہٰذا درود و سلام پڑھتے وقت درج ذیل آداب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، درود پاک پورے ذوق، شوق، لگن اور محبت سے پڑھنا چاہیے۔ دل و دماغ کو پوری طرح سے حاضر رکھنا چاہیے اور دل سے ہر طرح کے خیالات کو نکال کر اپنی پوری توجہ درود پاک کی طرف رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہیں، اس لیے ان کی عظمت اور عفت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے قائم کریں۔ نمبر 2، درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں درود پاک پڑھنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ، جتنی دیر، جتنے لمحات آپ درود و سلام پڑھیں مراقبے میں رہیں۔ نمبر 3، درود پاک پڑھتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کریں۔ اگر خواب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا ہے تو وہ صورت دل میں دل نشیں کر کے اس پر اپنا تصور جمانا، اور اگر زیارت نہیں ہوئی تو زیارت کے طلبگار رہنا چاہیے، اور جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کثرت ہو جائے تو پھر درود پاک پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی میں آنا جانا ہو جائے گا، اور جوں جوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زیادہ محو ہوگا، اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہی کا نزول ہوگا۔ دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اپنے ارد گرد نور کا بحر بے کرام محسوس کرے گا، اور بحر بے کرام میں درود پاک پڑھنے والے کی روح کو غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی۔ نمبر 4، درود پاک کو حکم کی اتباع تصور کرنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کا مقصد رضا الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، بلکہ یہ نیت پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت رکھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ایسا خیال دل میں رکھ کر درود پاک پڑھنے سے آپ کو دگنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ نمبر 5، درود پاک پڑھنے والے کے جسم اور لباس پاک و صاف ہونا چاہیے،
کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے، اس لیے درود پاک کے لیے پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا درود پاک کو باوضو پڑھیے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، خوشبو لگانا بہتر ہے۔ پھر ذہن کو ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، درود پاک جس مقام پر پڑھا جائے اس مقام کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے ناپاک اور گندی جگہ پر کبھی درود و سلام نہ پڑھیں۔ لہٰذا ایسی جگہ جہاں پر غلاظت کا اجتماع ہو یا کوئی حکمی یا حقیقی غلاظت ہو تو وہاں پر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں افیون، بھنگ، چرس، شراب وغیرہ کا نشہ کیا جاتا ہو وہاں بھی درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ جگہ جہاں عیش و عشرت کی محفل گرم ہو، ناچ گانا، لہو و لعب مجلس ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، غیبت، جھوٹے لطیفے بازی ہو رہی ہو یا تمسخر ہوتا ہو یا غیر شرعی گفتگو ہوتی ہو، تو ایسی باتیں جس مقام پر جس جگہ پہ ہوتی ہیں وہاں پر درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، باوضو اور بغیر وضو درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہی درود و سلام پڑھا جائے۔ چلتے پھرتے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، ہر حالت میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل درود و سلام میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ درود پاک پڑھنے میں رضا الہی اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مقصد ہی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا افضل اور بہتر عمل ہے۔ یہ سعادت الدارین کے اندر یہ سیدنا صدیق اکبر کی حدیث پاک قول مبارک موجود ہے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے یا لکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھے، یعنی درود پاک ضرور پڑھے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس واسطے کہنا اور لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس مشہور محدث تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتے تو صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے۔ ایک رات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت عطا فرمائی تو فرمایا تم 40 نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہو، مجھ پر وسلم کیوں نہیں لکھتے؟ تو یہ وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ کیونکہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی روز سے حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پاک کے پورے الفاظ لکھنے شروع کر دیے۔ نمبر 9، درود پاک دونوں طرح یعنی بلند آواز سے اور پست آواز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر اونچی آواز سے پڑھے تو بھی معتدل آواز سے پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھتے وقت آواز کو دلکش انداز میں نکالنا چاہیے۔ درود پاک پست آواز سے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اس سے دل جمعی پیدا ہوتی ہے اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 10، درود پاک اگرچہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، مگر اس کے پڑھنے میں پیر کامل کی اجازت سے تائید حاصل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پیر کامل کی اجازت سے اس میں ان کی دعا بھی شامل ہوگی جو زیادہ روحانی فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو اسے بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے اور جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ ہے۔ نمبر 11، حضرت ابو المواہب شاذلی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے درود پاک جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا جو ورد روزانہ کا ہے وہ 1000 بار پورا ہو جائے، اور میں نے اور بھی وظائف کرنے تھے تو میں نے اس لیے اسے جلدی جلدی پورا کیا۔ تو شاہ کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی تجھے معلوم نہیں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ پھر فرمایا پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یعنی آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ۔ ہاں اگر تھوڑا وقت ہو تو پھر جلدی جلدی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا نیز فرمایا کہ جو میں نے تجھے کہا کہ جلدی جلدی نہ پڑھو تو اس سے افضلیت کے طور پر ہے،
ورنہ جیسے بھی درود پاک پڑھو گے وہ درود پاک ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب درود پاک پڑھنا شروع کریں تو اول و آخر درود تامہ پڑھ لیا کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا بہت ہی کمال کا میسج جو میں نے دیا، یعنی آج کے اس ٹاپک میں آپ کو 11 قوانین قاعدے بتائے ہیں کہ درود پاک کیسے پڑھنا چاہیے اور کس انداز میں پڑھنا چاہیے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ حصول برکت کے لیے ایک درود پاک پڑھ دیتے ہیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بھی حاضری لگ جائے۔ تو درود پاک ذرا سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن احباب نے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔